آپ سبھی ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ محمد شاہ رنگیلا کا نام تو ہر سوجھ بوجھ رکھنے والے شخص نے سن رکھا ہوگا، مگر صرف نام بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون تھا، اس کا اصل نام کیا تھا اور تاریخ میں یہ محمد شاہ رنگیلا کے نام سے کیوں مشہور ہوا۔ تو جناب یہ صاحب کوئی چھوٹا موٹا کردار نہیں، اپنے وقت میں ہندوستان کا بڑا نامور بادشاہ تھا۔ اس کا اصل نام روشن اختر تھا۔ وہ شاہ جہان اختر کا بیٹا اور شہنشاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ یہ 17 ستمبر 1719 کو تخت نشین ہوا۔ یہ مغل سلطنت کا 14واں بادشاہ تھا۔ اس نے بادشاہ بننے کے بعد اپنے لیے ناصر الدین شاہ کا لقب استعمال کیا، مگر تاریخ میں یہ محمد شاہ رنگیلا کے نام سے مشہور ہے۔ آپ اس کی شہنشانہ طبیعت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس نے اپنے دور میں اپنے سب سے پسندیدہ گھوڑے کو بھی وزیر کا درجہ دے دیا تھا، اور یہ گھوڑا شاہی دربار خلعت فاخرہ پہن کر شریک ہوتا، وزیروں کے ساتھ کھڑا ہوتا اور ہر ایک وزیر کا پورا پروٹوکول انجوائے کرتا، اور گھوڑے کو وزارت عطا کرنے والا یہ غالباً پہلا اور آخری شخص تھا۔ محمد شاہ رنگیلا ایک دن ایک قانون بناتا، اگلے دن خود سب سے پہلے اس کی پامالی کرتا اور اسے فی الفور ختم کر دیتا۔ دن رات شراب پیتا اور بعض اوقات تو طوائفوں اور خوبصورت عورتوں کو لٹا کر ان کے اوپر بیٹھ کر دربار کی سرپرستی فرماتا۔ کبھی زنانہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر تمام امراء، وزراء اور رؤساء کو بھی لیڈیز لباس زیب تن کرنے کا حکم دیتا، اور یہ تمام واہ واہ کرتے ہر حکم بجا لاتے۔ کسی میں بھی کبھی کسی قسم کے انکار کی رتی بھر بھی گنجائش نہیں تھی۔ یہ اپنے قاضی کو شراب سے وضو کرنے کا حکم دیتا، اور نظریہ ضرورت کا مارا قاضی ایک منٹ کی بھی دیر نہ لگاتا۔ اس کا حکم تھا کہ ملک بھر کی تمام خوبصورت عورتیں اس کی ملکیت اور امانت ہیں، اور جو بھی اس امانت میں خیانت کرتا اور اس کا حکم رنگیلا بادشاہ کو ہو جاتا تو وہ اسی وقت قابل گردن زنی قرار دیتا۔ روزانہ ایک حکم پر سینکڑوں قیدیوں کو جیل سے رہا کرنے کا حکم دیتا، ساتھ ہی جیلر کو گنتی پوری کرنے کا حکم دیتا۔ نتیجتاً جیلر اتنے ہی بے گناہ افراد کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیتا۔ یہ شراب پی کر اپنے گردے جگر اور اپنے جسم کا پورا نظام تباہ کر بیٹھا، اور یہ رنگیلا ترین شہنشاہ 26 اپریل 1748 کو انتقال کر گیا۔ اس نے لگ بھگ 29 برس حکمرانی کی، اور تاریخ میں اپنا نام ایک غلیظ کردار کے نام پر لکھوا کر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اسی رنگیلا بادشاہ کے دور میں نادر شاہ درانی نے دلی میں بدترین قتل عام کے بعد جب دلی فتح کر لیا تو مفتو بادشاہ محمد شاہ رنگیلا نے شاہی محل میں فاتح بادشاہ کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ کہتے ہیں کہ نادر شاہ درانی نے دلی کے اس قتل عام کا حکم صرف ایک لفظ کہہ کر دیا تھا، اور وہ لفظ تھا بزن۔ فارسی کا یہ لفظ انگریزی زبان کے لفظ بگن کا ہم وزن ہے، جس کا مطلب ہے شروع کرو یا شروع ہو جاؤ۔ جب ایرانی لشکر کے گھوڑوں کی سمیں خون سے سرخ ہو گئیں تو نادر شاہ فاتح کی حیثیت سے شاہی محل میں داخل ہوا، اور محمد شاہ رنگیلا کی جانب سے خود کو ملنے والی اس شاندار مہمان نوازی پر حیران رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ محمد شاہ رنگیلا نے اسے اپنے تخت پر ساتھ بٹھا لیا، گویا ایک نیام میں 2 تلواریں سما گئی تھیں۔ فاتح بادشاہ نے مفتوح بادشاہ کے تخت پر اس کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اپنی شرائط منوانا شروع کی۔ محمد شاہ رنگیلا نے اپنے مشہور و معروف خاندانی ہیرا کوہ نور اپنی پگڑی میں چھپا لیا تھا۔ نادر شاہ کو اس کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی کہ ہیرا کہاں ہے، کیونکہ مخبر کب اور کہاں نہیں ہوتے اس زمانے میں بھی موجود تھے۔ نادر شاہ نے تخت پر بیٹھتے ہی محمد شاہ رنگیلا کو اپنا منہ بولا بھائی بنا لیا اور بولا، جس طرح 2 عورتیں دوپٹہ بدل کر آپس میں بہنیں بن جاتی ہیں، کیوں نہ ہم دونوں بھی پگڑی بدل کر آپس میں بھائی بن جائیں۔ یہ کہہ کر نادر شاہ نے محمد شاہ رنگیلا کی پگڑی اتار کر اپنے سر پر رکھ لی اور اپنی پگڑی محمد شاہ کے سر پر سجا دی۔ اس طرح کوہ نور ہیرا بڑی صفائی کے ساتھ نادر شاہ کی تحویل میں پہنچ گیا۔ نااہل اور مفتوح مغل بادشاہ اپنی کمزوری پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا، لیکن کچھ کہہ نہ سکا۔ جنگ کے تاوان کے علاوہ نادر شاہ وہ تاریخی تخت طاؤس بھی اپنے ساتھ ایران لے گیا،
جو محمد شاہ کے جد امجد شاہ جہان نے بڑے چاؤ سے بنوایا تھا۔ ان سب کے علاوہ اب فاتح بادشاہ نے مطالبہ کیا کہ محمد شاہ رنگیلا اپنی بیٹی کا نکاح نادر شاہ کے بیٹے سے پڑھوا دے تاکہ دونوں بھائیوں کے درمیان یہ رشتہ مزید مضبوط ہو جائے۔ چونکہ مفتوح کے پاس فاتح کی بات ماننے کے سوا دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، لہذا نکاح کی تقریب کے لیے پنڈال سجا دیا گیا۔ محمد شاہ رنگیلا بہرحال ایک خاندانی بادشاہ تھا۔ اہلیت اور نااہلیت سے قطع نظر بادشاہت اس کے خاندانی پشتوں سے چلی آ رہی تھی، جبکہ نادر شاہ دورانی ایک چرواہے کا بیٹا تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق موچی کا بیٹا تھا، جس نے اپنے زور بازو سے یہ بادشاہت حاصل کی تھی۔ محمد شاہ کی کسی ہمدرد نے اس کے کان میں یہ جڑ دیا کہ نکاح کے وقت نادر شاہ سے اس کے خاندانی شجرے کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں، اس طرح اسے کم سے کم زبانی طور پر ہی صحیح ذلیل کرنے کا ایک موقع تو حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا جب نکاح کی تقریب شروع ہوئی تو رواج کے مطابق دلہن کے والد نے اپنا نام لکھوا کر اپنا شجرہ سنانا شروع کر دیا اور اس خاندانی نسب نامے کو اکبر اعظم سے ظہیر الدین بابر تک، بابر سے امیر تیمور تک اور امیر تیمور سے چنگیز خان تک بیان کرتا چلا گیا۔ اب نادر شاہ دورانی کی باری آئی اور دلہے کا جب شجرہ نسب پوچھا گیا تو نادر شاہ نے دلہا کا نام لکھوا کر ولدیت میں اپنا نام لکھوایا۔ پھر وہ پنڈال میں یکایک کھڑا ہو گیا اور اپنی تلوار نکال کر بولا، لکھو ابن شمشیر بن شمشیر بن شمشیر، اور جہاں تک چاہو لکھتے چلے جاؤ۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔